السلام علیکم، نظر جہان آپ کے ساتھ امریکہ سے رابطے میں. یہ جو میں نے ٹی پہنی ہوئی ہے میں نے کل خریدی ہے. سائز تھوڑا سا حالانکہ بڑا تھا، بٹ یہ کاٹن ٹیز میں بڑے سائز کی لیتا ہوں، یہ شرنک ہو جاتی ہیں. اس پہ بہت خوبصورت ایک آرٹ سین بنا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس پہ ایک بہت زبردست سینگ، یہ دیکھیں، یہ نیلی جو ہے نا، اس میں لکھا ہوا ہے دا بیوٹی آف نیچر resides in infinite possibilities. The beauty of nature resides in infinite possibilities. Full stop. Period. یہ ہے میں جو روحانیت کا آپ کو اکثر بتاتا ہوں کہ اٹس ویری سمپل، اٹس ویری اسٹریٹ، اور کاش آپ اس کو سمجھ جائیں. کاش میں تو اب یہی لیمنٹ ہی اس پہ کر سکتا ہوں. آپ لوگ جو کر رہے ہیں، مطلب آپ جو مٹیریل اس میں دھنسے ہوئے ہیں. مجھے کل بڑا دکھ ہوا. کل ایک میں نے ارسلان نامی بچے کا میں دیکھ رہا تھا، پولیس نے زیادتی کی، اس کا باپ ہارٹ پیشنٹ تھا، وہ فوت ہو گیا. شہباز گل نے اس کے ایک وکیل کی ویڈیو لگائی ہوئی تھی، اس کا بیانیہ. میں حیران ہو گیا اور میں نے اس نتیجے پہ پہنچا کہ واقعی ہم کیوں سفر کر رہے ہیں. من حیث القوم ہم گندے ہیں، غلیظ ہیں، بدترین ہیں ہم من حیث القوم. ٹھیک ہے، میں کمپیریزن ابھی بتاؤں گا کچھ انٹرنیشنل نیوز پہ. اتنی مطلب یہ 5 بہنوں کا ایک بھائی، بہنیں جناب خود اس کو شرارتوں پہ یا بدتمیز ہونے پہ پولیس کے پاس لے کے جاتی ہیں، اسے ذرا رگڑا دیں. آپ اندازہ لگائیں فیملیز کیسے رہ رہی ہیں. ایک مرلے کے گھر میں رہتے ہیں، ایک مرلے کے گھر میں. آئی ڈونٹ نو وہ ایک مرلہ کیسے ایک مرلے کے گھر میں رہ جاتا ہے. میں نے جب اسمال ہاؤسنگ اسکیم ایک پارٹنرز ان پراسپیرٹی پروگرام میں بنائی تھی، وہ میں کتاب میں لکھ رہا ہوں، تو 2 مرلے بھی مجھے بڑا عجیب لگتا تھا فار دا ہوم، جس کو میں نے کہا تھا کہ یہ کنسٹرکشن فار دا پور ان دا سلمز کرے. اچھا جی، کیا ہوا کہ جناب صاحب وہ انہوں نے اسے وہ اس میں ٹھوک دیا. مے 9 میں تو جس کے گردن میں پٹا فٹ ہو جائے وہ اینٹی ٹیررزم میں چلا گیا. بڑی مشکل سے وہ بیچارہ وکیل کہتا ہے میں نے پروبونو لیا. سوشل میڈیا پہ جب وائرل ہو رہا تھا تو میں نے پروبونو لیا، اور جناب صاحب میں اسے باہر لے آیا. باہر آ کے پھر اس کو کٹنا، اس کی بہنوں کے ساتھ سیکشل ہیرسمنٹ. ٹھیک ہے جی، آخر یہ باپ برداشت نہ کر سکا، وہ چل بسا. اور اب مرثیے ہو رہے ہیں، اب سوشل میڈیا وائرل، ان آئسولیشن اس کو جیسے لیا جا رہا ہے. اور بابا یہ معاشرے کے گند کا حصہ ہے. آج میں ایک اور بات آپ کو عمران خان کے بارے میں حتمی طور پر آپ کو کلیئر کر دوں. اس پہ بڑے سوال آتے ہیں. میں نے راجا کے پروگرام میں کہا ہیرو ہے. لیٹ می کلیریفائی. میں عمران خان کو جانتا ہوں اس سیاست میں کہ میرے ایک دوست فاروق امجد میر، میرے کلاس فیلو، اس کی پارٹی کے پنجاب کے سیکریٹری تھے. ان کے بعد بلکہ حامد خان بنا تھا. اور ایک میرے اور کلاس فیلو جو تھے میاں ثنا ارائیں، یہ محمود الرشید کا بھانجا ہے جناب صاحب. تو وہ اس کی پارٹی کی طرف سے ٹکٹ لینا چاہتا تھا 97 کے الیکشن سے. اس کو ٹکٹ نہیں دیا حفیظ نیازی نے. اس نے جیت جانا تھا، اس کے جتنے کانٹیکٹس تھے ادھر کانا سائڈ پہ. خیر، ان دونوں نے مجھے بتایا یار یہ بہت بڑی خلاصت ہے، ہم سے سنبھالی نہیں جاتی. پھر میاں احمد محمود نے ایک دفعہ بتایا کہ کوئی 2005-6-4 کی بات ہے کہ ہم نے بلایا. ہم نے سوچا کہ عمران خان صاحب بڑے اچھے ہیں، تو کہتا ہے کہ جناب ہم نے سگریٹ پیتا تھا میں، اور سگریٹ بھی بند کر دی، ہمیں قبض ہو گئی، ہم ٹوائلٹ بھی نہ جا سکیں. صبح دیکھا تو عمران خان صاحب نے کوکین لگا لی. یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں احمد محمود صاحب کے. چلیں خیر، چلتے گئے. عمران خان کی میں دیکھتا رہا کلا بازیاں اور ISI
کہ وہ جس کو میں نے بڑا تاڑا، اس کو ٹائٹ کیا آپ کتاب میں پڑھنا، شجاع پاشا کو، اس کے بدولت جلسہ منار پاکستان ہو گیا۔ پھر وہ جاوید ہاشمی بالکل درست کہتا تھا، سچ کہتا تھا کہ اس نے ہمیں کہا کہ ناصر الملک جو ہے چیف جسٹس اور آرمی رحیل شریف سے بات، یہ کتنا پاگل ہے، کتنا بھولا ہے، واقعی انہوں نے اسے کہا ہوگا، لیکن وہ پھر گئے دونوں 35 پنکچر لگے، یہ جات دوڑا دھرنا شیر کا بچہ۔ اچھا جی، اب ادھر پتہ لگا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ٹھس ہو گیا، یہ تو ایسا نہیں ہے، جاوید ہاشمی بھی چھوڑ گیا۔ پھر جناب صاحب انہوں نے ISI نے ریحام دے دی، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کہا چل یار بیٹا اس سے ذرا کھیل۔ ریحام کے پیٹے پڑا ایسا کہ وہ لوگوں کو ادھر ہی چھوڑ کے دوڑا کہ یہ مینو کستوری لگ پئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کیا ہوا جناب صاحب کہ اگلے الیکشن آ گئے، اس میں جون سا ہے نواز گانڈا آ گیا، ٹھیک ہے نا جی، 13 کی 35 پنکچری، یہ چپ ہو گیا۔ APS نے کرا دی اور دھرنا شرنا ختم کرنے کے لیے بندے مار دیے ISI نے، ٹھیک ہے نا، ظالم ISI۔ پھر کیا ہوتا ہے جناب صاحب کہ پاناما آتا ہے، اور پاناما گر جاتا ہے سیدھا نواز گانڈے کی ٹینٹ پہ، اس کی ٹینٹ پہ گر گیا پاناما، وہ فارغ ہو گیا۔ باجوے نے کہا ایکچولی ان فوجیوں کو یہ ہوتا ہے کہ ان میں اپنی گلاں کس طرح منواؤں، رحیل شریف سے باجوہ قابو نہیں آ رہا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ سوری رحیل شریف سے نواز گانڈا قابو نہیں آ رہا تھا۔ گانڈا کہتا تھا فواد حسن فواد کو ISI کا چیف بنا، تو وہ بڑا تپتا تھا۔ اس نے کہا اچھا یار میں پھر جون سا نا اس کا علاج ڈھونڈتا۔ اس نے بالکل جیسے زرداری جون سا نا کیانی سے قابو نہیں آ رہا تھا، CJ افتخار کو نہیں لگا رہا تھا، اقتدار کیانی نے دلوایا تھا۔ انہوں نے کیا کڈوئے جلوس، گانڈے نو کیا اعتزاز احسن نال بٹھایا، گجراں والے دم مس کلندر، اور جناب صاحب فیصلہ ہو گیا۔ بالکل اسی طرح رحیل شریف نے کیا، میں تو کنٹرول میں نہیں ہوں، میں چیف ہوں، یہ چیف بنا پڑتا ہے۔ آ جاؤ جی خان جی آؤ، ایسی دی تیسی یہ دی، خان جی نے بھی بلا لیا، جج نے بھی کوشش کر دیتی، اور خان جی آواز ہی پھر ان خان جی نو کچھ تے دینا سی، خان جی نو ریحام دیتی، چل یار ٹول بجائے دا ریحام دا، تو خوش رہ۔ لو جی وہ تو بات تو کی ہویا، وہ پاناما آ گیا۔ پاناما کے بعد پھر میڈ شور کہ یار اس کو لانا ہے۔ باجوہ سیانا تھا، اس نے کہا نہیں لانا اس کو ہے نا تو پوری پاور کے ساتھ نہیں لانا ہے۔ RTS بٹھا دیا، ایک نیا ہی سسٹم، ایک نیا ہی گند، اور اس سے شور و غل جو ہے وہ PMLN نے کیا۔ ان کو باجوہ نے فون کر کے باقاعدہ سعد رفیق کو، خواجہ آصف کو، ڈونٹ وری یو ہیو ون۔ رات کو وہ ہار گئے تھے، صبح کو وہ جیت گئے، ٹھیک ہے جی، باجوہ ڈاکٹرائن۔ عمران خان کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن سر کے بغیر اقتدار کا بھوکا تھا، اتنا عرصہ ہو گیا ملا نہیں تھا۔ اچھا وہ جب الیکشن ہو رہے تھے نا، مجھے کسی نے کہا کہ نظر صاحب آپ اس کے لیے نا بلاگز لکھیں فیور۔ میں نے کہا یار مجھے یہ پسند بالکل نہیں ہے، لیکن میں اس لیے بلاگز لکھوں گا، بغض نواز گانڈا اور زرداری میں نے کوئی 1 مہینہ ڈیلی بلاگنگ ٹکا دی، جو کہ شاید آپ فیس بک پہ یا کہیں ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلاگز میرے۔ اور ہم نے عمران خان کو خلیفہ وقت اور بادشاہ ہند بنا دیا جناب ان بلاگز میں۔ واہ 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 واہ، وہ اس کی ساری پارٹی پہ جاتے تھے۔ عمران خان صاحب آ گئے، ایک خاتون ادھر رؤف کلاسرا کی دوست ہیں، انہوں نے مجھے جناب $10,000 آفر کیا، اس پہ $10,000 کہ تو نے بڑا، اور میں نے کہا نہیں میڈم مجھے نہیں چاہیے، اور تو نے آسٹریلیا جانے کا کہا، میں نے کہا میڈم میں یہ کام پیسے پوسے کے لیے نہیں کرتا ہوں۔ لو جی کیا ہوا کہ خیر وہ تو میں نے کیا لینے تھے، عمران خان صاحب آ گئے، ابھی مہینہ ہی نہیں ہوا تھا تو اس کی پوسٹنگ پہ چڑھ گیا میں۔ پہلی پوسٹنگ اس کی اسد عمر کے بارے میں مجھے بڑا پتا تھا کہ اس نے رزاق داؤد کے ساتھ مل کے جو انہوں نے بدماشیاں فراڈ کی،
میں اس کی پہلی پوسٹنگ پہ چڑھ گیا، لوگ بڑی تعریفیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے، ابھی بھی کرتے ہیں اسد عمر کی، وہ چھوڑ بھی اس لیے گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر میرے بعد ارشد شریف شروع ہوا، چل سو چل، پھر میں رک گیا بیچ میں، میرا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ پھر اس کے جب آخری 6 مہینے تھے، میرے بڑے ہولناک قسم کے ویلاگس ہیں اس کے خلاف کہ یار اتنی میں نے زندگی میں پنجاب حکومت میں کرپشن نہیں دیکھی، گانڈے کے وقت نہیں دیکھی، شہباز کے وقت نہیں دیکھی، غلام حیدر وائیں کے وقت نہیں دیکھی، منظور وٹو کے وقت نہیں دیکھی، جتنی یہ بزدار کے وقت ہے۔ یار ٹھیکے لگے ہوئے ہیں، کسی نے نہیں سنا مجھے، الٹا مجھے پڑ رہا ہے عمران عمران۔ یہ مجھے پتا تھا عمران ورسز فوج، عمران زیادہ پاپولر ہو گیا۔ جب اس نے وہ فیض کا کیا، میں نے کہا کہ نہیں، فیض حمید کے کیس میں جب اس نے، میں نے ٹویٹ کی کہ عمران خان نے سنگوں پہ اٹھا لیا فوج کو، جنرلوں کو سنگوں پہ، بڑی تعریف کی۔ خیر میں اسے رگڑتا رہا کہ یہ انسان نہیں بن رہا، یہ بڑا گند ہو گیا ہے۔ اتنے میں RCO آ گیا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، گانڈا وغیرہ پھر آ گیا اس کی مجھے بڑی چبھن ہوئی، اور میں نے ہاتھ، میں نے ٹانگے، بازو شازو، ہم نے پھر عمران خان کو خلیفہ بنا دیا، بادشاہ بنا دیا، خلیفہ وقت، بادشاہ وقت، شہنشاہ وقت، اور عمران جیسا بندہ نہ پیدا ہوگا، نہ پیدا ہوا تھا، دما دم مست کلندر۔ لو جی ہم شروع ہو پڑے۔ میں نے دیکھا کہ عمران خان نہ بزدلانہ طور پہ ڈر پیچھے ہٹ جاتا تھا جب اصل میں ڈلیور ہوتا تھا۔ 25 مئی کو واپس آ گیا، پھر اس کے بعد لنگڑاتا ہوا پنڈی گیا، پھر واپس آ گیا۔ مجھے بڑی تپش چڑھی۔ پھر اس کے بعد مجھے خود عادل راجہ نے DM میں میرے پاس اس کا ریکارڈ ہے، منتیں کی کہ خاموش مجاہد چاہتے ہیں آپ میرے ساتھ آئیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں پہلا پروگرام تو میں نے کچھا شچا پہنا ہوا تھا، اسی طرح ہم نے ٹوک دیا، ٹھیک ہے جی، سچا آدمی ہوں، اسٹریٹ بات کرتا ہوں، سٹینس پہ بات کرتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ نہیں ٹھیک ہے۔ لو جی کیا ہوا جناب صاحب کہ اپنا ایک وقت آیا کہ عادل راجہ بھی اندر ہو گیا، اور یہ اسد اللہ غالب جیسے بندے جو ہیں، پرو عمران جو یوٹیوبر، اینٹی عادل راجہ لابی ہے، صدیق جان گروپ، انہوں نے عادل راجہ کو رگڑ دیا کہ یار تو نے مروا دیا، اور عمران خان نے مروا دیا عادل راجہ کو پھونک دے کے۔ پیسے بھی ویسے PTI عادل راجہ کو دیتی تھی کافی سارے، عادل بہت پیسے کھاتا ہے، گو فنڈ سے پکڑا گیا پیسے کھاتا ہے۔ خیر میں نے اسے ایک خط لکھا، کوئی 2 مہینے کی بات ہے، 2-3 مہینے کی۔ میں نے کہا خان جی، بڑا اسے ہیرو کا، اسے وہی خلیفۃ الوقت بادشاہ کا، اور کہا یار آپ برائے مہربانی باہر چلیں گے، یہ آپ کو مار دیں گے۔ رؤف حسن نے اسے پڑھ کے وہ خط سنایا، ٹھیک ہے، اس نے خود بھی پڑھا۔ وہ عادل راجہ میرے پہ چڑھ گیا، سارے PTI والے لانڈے لپاڑے میرے پہ چڑھ گئے، وہ نظر چوہان نہیں ہے، وہ ادھر لڑے گا، ادھر مرے گا۔ اور میں نے کہا یار بھٹو بھی ادھر ہی لڑا مرا تھا، لوڑا صاحب کوئی اسے پھر پوچھا ہی نہیں کسی نے۔ بھٹو کے وقت جو امریکہ میں ٹیم ایکٹیو تھی بھٹو کو بچانے میں، وہ میرے ساتھ ان ٹچ ہو گئی ہے ابھی تک۔ اس نے کہا نظر صاحب تب تو ہم بچا نہیں سکے تھے، معاملات بڑے لیٹ ہو گئے تھے، اینو بچا لینے ہیں۔ میں کہا چلیں جی پڑ جاتے ہیں۔ لو جی میں نے کوشش کی، مجھے پڑ گئے، مجھے گالیاں اور سارا کچھ۔ تو پھر میں تو بہت پھر پاگل ہی ہوں گا اگر پھر بھی عمران خان کی تعریف۔ اب بھگتو نا DIG کا، وہ DIG کا جیو میں، اور DIG صاحب جیو پہ وہ یہ دیکھیں جی، یہ ہے پیالہ، پیالے میں ہے پوٹلی، پوٹلی میں ہے راکھ، راکھ میں ہے پوٹلی میں ہے تعویذ، تعویذ میں ہے راکھ۔ من غلاظت پڑیا ہے خاور مانے کا۔ ایک دفعہ ہم جا رہے تھے، کہتا ہے مجھے نظر صاحب ڈراپ کر دیں، یہ ڈرنک تھا تو واپسی پہ وہ میں نے کہا خاور کراچی میں نے کہا میں ڈراپ کر دیتا ہوں یار، میری گاڑی میں پیشاب نہ کر دیں۔ وہ ابھی اس کا گھر تھوڑا ہی قریب تھا، اس نے پیشاب کر دیا۔
ان کی غلاستیں، یہ بٹوس کی، یہ ان فیملی کی، مانکاس کی غلاستیں، یہ پنکی صاحبہ کی غلاستیں اگر میں بتاؤں خدا کی، اور میں تو بتاتا نہیں یار کہ اس کے پلے پھر کچھ بھی نہیں رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے جی میرا عمران سے پیار اور محبت. خدا کے واسطے میں تو عمران کیا، میں تو اتنا کوئی عظیم آدمی بڑی مشکل سے مانتا ہوں کہ یہ عظیم ہے. ہاں ٹرمپ میرا ہیرو ہے، ٹرمپ کی طرح کا ایک اور ہیرو، اس کو لکھا وال اسٹریٹ جرنل نے، وہ پیدا ہوا. طالبان والے میرے ہیرو ہیں. میں آپ کو نا ایک فوٹو دکھاتا ہوں. کل وال اسٹریٹ جرنل پہ طالبان کے بھی کل 14 اگست کو 2 سال ہوئے تھے. 14 اگست کو طالبان کے بھی 2 سال ہوئے امریکہ سے جان چھڑوانے کے، ٹھیک ہے جی. تو لو جی وہ طالبان نے وہ کی ہوئی تھی اس میں، ہیں جی. میں ذرا یہ اس کو کلیئر کر لوں تو میں پھر آپ کو دکھاتا ہوں. تو یہ اس طرح کی عجیب قسم کی صورتحال ہے کہ مجھے خام خواہ اس میں ٹھوک دیا جاتا ہے. نہ میرا کوئی اس میں تعلق ہے، نہ میں کوئی لینا نہ کوئی دینا، کہ جی آپ عمران خان صاحب کا کوئی میں ہی یار بن گیا ہوں. عجیب ہے یار، نہ میرا لینا نہ کوئی میرا دینا، نہ میں خام خواہ پھنسا ہوا ہوں کہ جناب صاحب اس میں آپ جو ہیں آپ نے یہ کیا ہے یا آپ نے یہ کیا ہے. یہ ایکچولی میرے سے نا تھوڑا سا وہ سلپ ہو گئی، اس میں ٹائم لگ رہا ہے تھوڑا سا. وہ ایکچولی میرے سے نا، میں اسے ری سٹارٹ کرتا ہوں. میں ایک آپ کو تصویر دکھانا چاہتا تھا کہ جہاں افغان موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہیں. یہ جب طیارہ ہوا تھا نا اغوا وہ ایئر انڈیا کا، تو یہ طالبان راکٹ لانچر لے کے سائیکلوں پہ راکٹ لانچر لے کے اس کی حفاظت کرتے دکھائے گئے تھے، ٹھیک ہے نا جی. تو اسی طرح ایک موٹر سائیکل پہ ان کو دکھایا گیا ہے جناب صاحب کہ کیسے وہ موٹر سائیکل پہ کر رہے ہیں جی. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ موٹر سائیکل کی ان کی تصویر جو ہے نا وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو، ہیں جی. ابھی 1 منٹ میں ایک تو تھوڑا سا، بلکہ میں ووٹرز کا بتا رہا تھا، وہ جو افغانی ہے میں اس کا پڑھ کے، ارجنٹینین ہے میں اس کا پڑھ کے سنا دیتا ہوں جب تک وہ آیا ہے. میں نے سیو کیے ہوئے تھے. مسٹر میلی ہے وہ، صدر کے لیے فار رائٹ ہے. اس نے بڑا دلچسپ لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں، جو عمران خان کو کرنا چاہیے تھا جب آیا تھا، جو ابھی کسی کو کرنا چاہیے. میں ابھی بتاؤں گا کہ کیا ہو سکتا ہے. اب مسٹر ملی از این اکانومسٹ who favors limited government. limited government، راما سوامی کہتے ہیں گورنمنٹ کو ختم کر دے. and blames Argentina's economic problems on suffocating taxation. یہ جو indirect taxation ہے، hyper regulation، special interest subsidies جو دی ہیں یہ فارمرز وغیرہ کو ہم نے جو، and protectionism. He wants to open markets کو وہ اوپن کرنا چاہتا ہے. cut public spending, end capital controls and privatize state-owned enterprises. He is also a social conservative, but his appeal stems largely from his rage against the establishment. اس وقت وہ اتنے برے پھنسے ہوئے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، ٹھیک ہے نا جی، اتنے برے پھنسے ہوئے ہیں. اور یہ ہے وہ موٹر سائیکل پہ جو افغان بیٹھا ہے، یہ دیکھیں وہ انہوں نے کہا 2 سال ہو گئے. یہ وال اسٹریٹ جرنل کا فرنٹ پیج یہ افغانستان کی طالبان کی طاقت دکھا رہا ہے. موٹر سائیکل پہ ہیں، گاڑا سا ایک موٹر سائیکل پہ مولوی بیٹھا ہوا ہے جناب صاحب. اس نے تنا ہوا ہے US کو
مطلب ایسے کمال ہے یار. میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیا ہے. ہیں جی. اچھا وہ ایک میں نیو یارک کی اور پڑھ رہا تھا. میں پھر آپ کو تھوڑا سا پلان بنا کے بتا کے ختم کرتا ہوں کہ ایک 18 انچ کے معاملے پر ایک نیو یارک کی بلڈنگ کی بات ہو رہی ہے, اور اس کی باؤنڈریز پہ ویسے وہ اس میں بڑا اچھا لکھا ہے میں کہ کیسے انٹرنل ڈسپیوٹس جو ان سے ہیں وہ بھی اس کو اجاگر کر رہے ہیں اس چیز کو کہ وہ ختم کرتا ہے. Still said real estate litigator Y. David Scarf, battles like this are better than their historical alternatives. مینہٹن میں جو 18 انچ کے لیے لڑائی ہو رہی ہے بٹوین بلینئرز, 2 بلینئرز پراپرٹی ٹائکونز, اس نے کہا better than their historical alternative. Wars that kill people have been fought over boundaries, he said. You are now seeing boundary wars find their way into a more civilized place for resolution, which is the courthouse. اب یہ کورٹ ہاؤسز میں بیٹلز ہو رہی ہیں. آج وہ جناب صاحب سپریم کورٹ میں وکیلوں نے پیش کر دیا کہ نئی مردم شماری پہ نہیں ایسا ہی نہیں کروایا. چلو ایک کرو پٹیشن آف فائز عیسیٰ صاحب آن گے, پھر سنن گے اور دسن گے. پڑھیں کانسٹیٹیوشن از باؤنڈ بائی دس. ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دی. کل عارف الوی صاحب نے وہ جناب امتیاز عالم ایک سیر کے بغیر ہی جرنلسٹ ہے, وہ کہتا ہے شاباش عارف الوی, آپ نے 12-13 قانون جلد بازی میں ہیومن رائٹس ٹریمبل کیے ہوئے واپس کر دیے. اس دلے نے یونیورسٹیوں شسٹیوں کے واپس کیے اور بالکل irrelevant سے, جن کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا ہیرو بننے کے لیے, اس نے ابھی بھی اپنے پاس وہ رکھے ہوئے ہیں. اینڈ دا ٹیسٹ ول بی آرمی ایکٹ. آرمی ایکٹ میں تبدیلی اگر عارف الوی اپروو کرتا ہے تو ٹٹولر ہیڈ آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, آپ لکھ لیں کہیں یہ میری بات. اور پھر 1-2 اور آئین ہے. ہاں, کیئر ٹیکر گورنمنٹس کی پاورز بھی اس میں ہے, وہ اس نے سارے اپنے پاس رکھے ہوئے. کرے گا اپروو, گولی مار دیں گے اس کو, ٹھیک ہے نا جی, چھوڑیں گے نہیں اس کو. کوئی مرد ہی نہیں ہے. آج بابر ستار نے جی شندانہ کو چھوڑ دیا, وہ بڑا اچھا کام کیا. بڑا یہ بابر ستار بڑے اچھے کام کرتا ہوتا تھا, فراڈیوں کو ریپرزینٹ کرتا تھا 10-10 کروڑ لے کے ہمارے کوآپریٹو کے کیسز میں. وہ بڑا اچھا کر دیا, بڑا اچھا کر دیا جی, لعنت اس پہ. اچھا اب ہو کیا, میں اس پہ ختم کرتا ہوں. آپ ہو جائیں ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ. ٹرائی ٹو بی اے گڈ سٹیزن, ٹرائی ٹو یونائٹ. اب فیملیز یونائٹ ہوں. اب یہ نیوکلیس فیملی سسٹم ختم کرتے ہیں. اب بہن بھائی اکٹھے ہو جائیں, کوشش کریں اکٹھے ہی رہنا شروع کر دیں. کوئی ایک بڑا گھر لے لیں جس میں سارے بہن بھائی رہا کریں, ٹھیک ہے. کیونکہ اب تو ہو گیا ایگزسٹنس کا مطلب. وہ اب اکیلی لکڑی تھی نا, تو وہ اکیلی لکڑی تو ٹوٹ رہی تھی. اب جوائنٹ فیملی سسٹم میں ارسلان کے ماں باپ رہتے ہوتے, ایسا نہیں ہونا تھا. وہ 5 لڑکیاں آزاد تھی ارسلان کی بہنیں کہ بھائی کو پولیس میں دینے کا کر دیا. اب آپ ہو جائیں اکٹھے, یونائٹ ہو جائیں, اور اپنا قبلہ بنا لیں اپنی ضروریات نیچر کی. جو یہ لکھا ہے وہ انفینٹی پہ, نیچر کی جو بیوٹی ہے وہ ریزائڈز ان اٹس انفینٹ پاسبلٹیز. ٹھیک ہے, وہ بہت ساری پاسبلٹی. نیچر اتنا ویریڈ ہے, بڑا ہے. وہ آپ تو کار اور یہ گھر اور مورگیجوں میں ادھر بچے گھسے ہوئے ہیں, وہ تو ان کو تو کھانا اتنی تیز کھاتے ہیں, ایسیڈیٹی ہو رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں ہو رہی ہیں. عمران خان کی بالکل آپ جان چھوڑ دیں, بالکل. وہ بیچارے کو آرام کرنے دیں. اس نے کسی کی نہیں سنی, سکون سے بیٹھنے دیں. جب آپ وایا عمران اپنے رائٹس کے لیے آ رہے ہیں نا, یو ول گیٹ نتھنگ, زیرو. وہ آپ کو بھی ماریں گے. جب آپ ڈائریکٹ اپنے رائٹس کے لیے فائٹ کریں گے, ڈائریکٹ, پھر آپ جیت جائیں گے.
वेट फॉर द पर्सन मिली जैसा फार राइट का बंदा जो आता है। इमरान खान ने तो ये बातें नहीं कही हैं कि अगला इलेक्शन होगा तो ये होगा जो मिली कह रहा है, जो मैंने पढ़ के सुनाई है। इमरान खान ने तो नहीं कही है मैं ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल खत्म कर दूंगा। आज इमरान खान कह दे कि मैं जब अगर आया मैं ब्यूरोक्रेसी खत्म कर दूंगा, मैं पहली फ्लाइट से लाहौर जाके ना इमरान खान की कैंपेन रन करूंगा। और जब फिर आके वही गंद कर रहे हैं, ड्रामे, टोपे, बदमाशियां, बड़े बड़े घरों में रहना, पिंकी पीरनी की वो राख और पोटलियां और कील और पता नहीं क्या क्या बकवास यार। मुझे खुशी हुई है आप लोग मुझे कुछ ज़्यादा देखना शुरू कर दिया है और ज़्यादा पसंद करना तो खैर मुझे खुशी नहीं हुई है, क्योंकि आई नेवर वांट टू बी फेमस। फेम एक बड़ी अजीबोगरीब सी चीज़ होती है। आई डोंट लाइक फेम एनी हाउ। आपको एक मेरा नुक्ता नज़र पसंद आता है, मेरे लिए दुआ किया करें बस, दैट्स द बेस्ट। इसके अलावा लव यू कुछ नहीं। बड़ी औरतों ने लव यू करके देखा, बस ये अजाब ही है सारा। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखें। कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।